مفتی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے اصلاحی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج اسرائیل ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کے اوپر اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کو غور سے سنیں اور ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہزاروں سال پہلے دنیا پر یہودیوں نے دجالی حکومت کو قائم کرنے کا خواب دیکھا تھا اور آج وہ خواب حقیقت بن چکا ہے، اور یہودیوں نے تمام مذاہب کو جس طرح گمراہ کیا ہے، شراب نوشی کے اندر، فحاشی کے اندر، عریانی کے اندر، اور کس چلاقی سے اور کس ہوشیاری سے تفرقہ بازی کو پھیلا دیا ہے، کسی کو اس کا علم بھی نہ ہو سکا کہ یہودی اپنے علاوہ تمام مذاہب کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اور اس سازش کے اندر آج وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اپنی کوششوں کے اندر وہ دن بدن روزانہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلمان گمراہ کن فرقہ واریت کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں۔ اگر آج بھی مسلمان طاقتور قوم اور مقبول ترین قوم بننا چاہے تو وہ متحد ہو جائے، قرآن مجید پر عمل کرنا شروع کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت برپا ہونے تک روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، اس فتنے سے ڈرایا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ہولناک فتنہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ دجال آخری زمانے میں نکلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اس سے ڈرائیں تاکہ اس کا خطرہ اور اس کا ہولناک ہونا سب کے سامنے آ جائے۔ یہودیوں کا یہ مقصد ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک آزادانہ حکومت قائم ہو، ایک آمرانہ حکومت قائم ہو۔ اس کے لیے وہ مختلف قسم سے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک فری میسن تنظیم ہے ان کی، اور اس کا مقصد دجال اور دجالی ریاست کے راستے کو ہموار کرنا، آسان بنانا ہے۔ فری میسن تنظیم ایک ایسی تنظیم ہے جس سے یہودی جس پر کام کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں، اور اس تنظیم کا مقصد ہے دجال اور دجالی ریاست کے راستے کو ہموار کرنا، آسان کرنا۔ آج بھی مختلف ناموں سے یہ تنظیم کام کر رہی ہے، جیسا کہ روٹری کے نام سے، لائنز کلب کے نام سے، اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے، ہیومن رائٹس وغیرہ ہے۔ بہت سی NGO اور ہر ملک کی جاسوسی کرتے ہیں یہ لوگ، اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں اور سیاستدان، مذہبی رہنماؤں کی مدد کرتے ہیں، اور مدد کر کے یہ ان لوگوں کو استعمال بھی کرتے ہیں اور کر رہی ہے۔ یہودی فری میسن تنظیم سوشل رابطوں اور فلاحی کاموں، اسپتالوں، خیراتی اداروں، فلاحی اداروں اور یتیموں کے تعلیمی اداروں کی مختلف ناموں اور تنظیموں کی شکل میں پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے۔
جس کا اصل مقصد تمام مذاہب کو ختم کرنا اور سیکولر ڈیموکریسی اور سوشلزم کی مدد سے پوری دنیا میں شراب نوشی، فحاشی، عریانی، تفرقہ بازی کو پھیلانا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے وہ ایک تحریک چلائی، صہیونی تحریک۔ یہ صہیونی تحریک ایک ایسی تحریک ہے ان کی جن کا مقصد ہے، جس تحریک کا مقصد یہودی ریاست کو قائم کرنا۔ اور اس تحریک کے اندر وہ لوگ جو کام کرتے ہیں چند چیزوں پر، نمبر 1 فلسطین پر قبضہ کرنا، یہ صہیونی تحریک کا مقصد ہے۔ خطے خطے میں یہودیوں کو جمع کرنا، یہ صہیونی تحریک کا مقصد ہے۔ عالمی دجالی صہیونی حکومت کے قیام کے لیے کوششیں کرنا، اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے مذہبی اعتقادات اور ایمان اور در حقیقت تمام توحیدی ادیان، خاص طور پر اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے۔ لوگوں کے مذہبی اعتقادات کو مشکوک بنانا، مذہبی رہنماؤں کو راستے سے ہٹانا، دہشت گردی، فریب اور دھوکہ دہی، فحاشی کی ترویج کرنا، بے رحمی اور قتل و غارت گیری، غیر اخلاقی حرکتوں کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو عیش و عشرت میں مشغول کرنا، برائیوں کو پھیلانا، لوگوں کو سیاسی مسائل سے دور کرنا، تفرقہ ڈالنا لوگوں کے درمیان، جنگیں کروانا اور دوسرے ممالک پر قبضہ کرنا، یہ ان کی کوششیں ہوتی ہے صہیونی تحریک کے ذریعے۔ اور دجالی فری میسن تنظیم کی پہلی کوشش اس بات کی ہوتی ہے، اور یہ ان کی بنیادی ٹیکنیک ہے کہ با اثر حلقوں میں رسوخ حاصل کیا جاوے، ان کے درمیان اپنی ایک اہمیت رکھی جائے، اور حکمران طبقوں کے درمیان، وزراء کے درمیان، بڑے تاجروں اور صحافیوں کے درمیان، افسران کے درمیان اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ اور ان طبقوں کے بعد دجالی یہودیوں کی دوسری کوشش دینی اور مذہبی طبقے میں رسوخ حاصل کرنے کی ہوتی ہے، لہذا وہ اس اعتبار سے بڑے علماء اور مشائخ تک رسائی کرتے ہیں، پہنچتے ہیں، ان کی ترجیحات میں شامل ہوتے ہیں، ان کے مشوروں میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کے حلقے میں دھیرے دھیرے ایسا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ہمارے بڑے علماء، مشائخ ان کے فیصلوں پر اثر کرنے لگے۔ ان کی یہ کوشش ہے۔ اور ان کی تیسری کوشش ہوتی ہے ریاست کے 3 اہم طبقات یعنی مسلم حکمراء، علماء، مشائخ اور عامۃ المسلمین کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر اس وقت آفت آئی ہے جب حکمران اور علماء، مشائخ اور عامۃ المسلمین کے درمیان ربط کمزور ہو گیا ہے، آپس میں یکجا ہونے کے بجائے ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ اور آج کے حالات کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ ان تینوں طبقات کو آپس میں مضبوط ہونا اور ربط رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور ان کی چوتھی کوشش ہوتی ہے مسلم عوام میں تفرقہ بازی، اور اس سلسلے میں ہر طرح کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کا اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چند دنوں میں مسلم عوام ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتی ہے اور ہمارے علماء اور مشائخ سے اور ارباب حل و عقد سے متنفر ہو جاتی ہے، نفرت کرنے لگتی ہے۔
اور یہ لوگ ہمارے مسلم عوام ملک میں واقع ہونے والی باتوں سے دھیرے دھیرے لا تعلق ہونا شروع کر دیتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ یہ تینوں طبقے یعنی حکمران، مشائخ، علماء اور مسلم عوام میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح ان لوگوں سے دور رہیں، اور ان کی چوتھی کوشش مسلم عوام میں تفرقہ بازی ڈالنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ علماء، مشائخ سے توڑ دینا، ارباب و حل و عقد سے نفرت پیدا کر دینا، بہت، اور آج کے زمانے میں یہ چیز عروج کے اوپر ہے۔ اور پانچویں کوشش دجالی یہودیوں کی یہ ہے کہ علماء کو آپس میں یا علماء اور مشائخ کو ایک دوسرے سے لڑوا دینا، اور اس صورت کے اندر اس کے لیے وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس طرح کی وہ کامیں کر رہے ہیں آج۔ تو جہاں ایک طرف ایک خطرناک سازش ان کی یہ ہوتی ہے کہ جہاں ایک طرف علماء آپس میں خفیہ طریقے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اسی بات کو، اس لڑائی کو عامۃ المسلمین تک پہنچانے کی وہ پورے معاشرے میں کوشش کرتے اور آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ اس لیے آج ہم تینوں طبقوں کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم مضبوط نہیں ہوئے تو اسی طرح دھیرے دھیرے ہمارے اوپر حالات بہت ہی خطرناک آ جائیں گے۔